أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. من اجل ذلك، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جس نے بھی کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، او فساد فی الارض، یا کسی فساد زمین میں فساد مچانے کے علاوہ، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاها، اور کسی نے کسی انسان کو بچایا، زندگی بخشی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے بہت سارے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں. انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین ملک بدر کیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، بس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مغفرت فرمانی اور رحم کرنے والی ذات ہے. گزشتہ درس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ کائنات کا بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا بڑا جرم قتل کی صورت میں وہ ہوا تھا. تو یہ قتل کی جو بنیاد تھی وہ حسد تھا. کائنات کا سب سے بڑا جرم قتل ہے، جس کی سزا بہت زیادہ بھیانک یہاں بیان کی گئی ہے جو آج کی درس میں آئے گی. اور وہ اتنا بڑا بھیانک جرم کیسے ہوا؟ وہ ایک بیماری ہے جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے، دل کی بیماری، اور اس پر عام اس کو بہت بڑی چیز سمجھا بھی نہیں جاتا. وہ حسد ہے، جیسا کہ کل حدیث بیان کی تھی، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے یہ تمام کی تمام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ کے بڑے بڑے لڑے ہوتے ہیں، اس کے یعنی بڑے درخت ہوتے ہیں، بس آگ لگتی ہے اور وہ بالکل راکھ بن جاتے ہیں، ان کے نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان نیکیاں تو بہت زیادہ کرتا ہے، بہت پیسہ بھی لگاتا ہے، صدقے خیرات بھی کرتا ہے، گرمی سردیوں کے روزے بھی رکھتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں بھی آتا ہے، نیکیوں کے بڑے ذخیرے ہیں. اگر اس دل میں کیا ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی بہت ساری اس کی حسد کی صورتیں ہیں. کسی کے بارے میں ایسی منفی جذبات رکھنا، کسی کے خواہ مخواہ کا غیر رکھنا، نفرت رکھنا بغیر کسی وجہ کے، تو یہ جو حسد ہے یہ اندر سے نیکیوں کو، نام اعمال کو بالکل کھا رہا ہے، اور آخر میں کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتا. غیبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، غیبت انسان کرتا ہے، غیبت کو ہم بھی بہت کوئی گناہ بڑا نہیں سمجھتے ہیں. آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بات اس کے اندر حقیقت میں پائی بھی جاتی ہو، یہ نہیں ہے کہ یار ہم تو غلط بات تو نہیں کر رہے، یہ تو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں. حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پائی جا رہی ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اگر وہ چیز جو تم بات کر رہے ہو وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر یہ بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہے. تو یہ نہیں ہماری سوچ ہے کہ یار ہم تو غلط بات تو نہیں کر رہی ہے، تو باقی ہم ٹھیک بات کر رہی ہے تو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. اور غیبت تو اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. زنا کو تو ہم جرم سمجھتے ہیں لیکن اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے. غیبت قیامت والے دن
جس کی غیبت کی جا رہی ہے نا، تو جس نے غیبت کی ہے اس کی تمام نیکیاں غیبت جس کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور اس کا نامہ اعمال جس نے دنیا میں غیبت کی ہے خالی ہو جائے گا نیکیوں سے۔ تو یہ حسد، غیبت، بغض، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس طرح جسمانی بیماریوں میں کینسر ہوتا ہے، کینسر جب کسی کو لگ جائے پھر کسی چیز کا نہیں چھوڑتا، اسی طرح یہ روحانی نیکیوں کے کینسر ہیں حسد اور غیبت، یہ بھی کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے۔ اس وجہ سے اسے انسان کو ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو قتل کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو آج قتل کی جو سزا ہے اس کے بارے میں آج بیان ہے۔ فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ بنی آدم میں پہلا قتل ہوا، تو اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر اب لکھ دیا، یعنی ایک حکم ان کو بتا دیا قتل کا، انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کیا یا کسی زمین میں فساد مچانے کے علاوہ قتل کیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی نے کسی کو قتل کیا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیوں کہ اس نے دوسروں کے لیے راہ ہموار کر دی، ایک جرم کر کے دوسروں کو بھی راہ دکھا دی کہ اگر تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے نا تم بھی اس کو ٹپکا دو، تو یہ دوسروں کے لیے اس نے راہیں کھول دی ہیں۔ تو جتنے بھی بعد میں قتل ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، جیسے اب سارے کے سارے قتل قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، کسی ظالم سے اس کو چھڑایا، یا کوئی مریض مر رہا تھا اس کا علاج کرا کے اس کو بچایا، یا کسی بھی طریقے سے کسی انسان کی زندگی کا سبب بنا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے اس کو نہیں بچایا، تمام انسانیت کو بچا دیا۔ اس نے اپنے اس طرز عمل سے باقیوں کو بھی ترغیب دی کہ اس طرح لوگوں کو بچایا جاتا ہے، ان کی اس طرح دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، جتنے بھی اس کے بعد اس طرح کے کام کریں گے سارا اس کے نامہ اعمال میں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، یعنی سارے احکامات مکمل لے کے آ گئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی یہ بہت سارے لوگ اس سب حقیقت جاننے کے باوجود بھی زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو کس طرح کا فساد ہے، ان کی کیا سزائیں ہیں، وہ اگلی آیت میں جس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ بدلہ ان لوگوں کا، یعنی سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہے؟ یا تو سود سے مراد ہے کہ سود کے بارے میں قرآن کی واضح آیت ہے کہ جو سود سے نہیں رکتا گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یا سود بھی مراد ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کھلے عام نافرمانیاں اور دین کا شریعت کا مذاق اڑانا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک قسم کی جنگ ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اس کی یعنی ماچس ہاتھ میں ہوتی ہے، زبان سے آگ لگاتا جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو آگ لگاتا جاتا ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ دوسروں وہاں پھر آگ لگ جاتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فتنے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اَن یقتلوا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دیکھیں یہاں یقتلوا بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن کہا ان یقتلوا، یقتلوا مبالغہ کے ساتھ ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے۔ اتنی سخت سزا ہے جو زمین میں اس طرح کی فساد مچاتے ہیں، امن خراب کرتے ہیں زمین کا، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈالتے ہیں، تو ان کو قتل نہیں، ان کو عبرتناک انداز میں قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو۔ تو آپ سمجھ لیں یہ جو ہم غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر حکمران بہت ظالم قسم کے ہیں، ہم تو اس لائق ہیں کہ ہمیں اس طرح کی سزائیں دی جائیں جس طرح کی ہم مسلمانوں کے اندر یہ ہمارا جو جس طرح کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی، فرشتوں کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ان یقتلوا، پہلا اس کو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یعنی سولی پہ لٹکا دیا جائے پھر اتارا نہیں جائے، عبرت کے لیے ان کی لاشیں وہاں لٹکتی رہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یعنی ایک دائیں طرف سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، بائیں طرف سے پاؤں کاٹ دیا جائے، یعنی یہ عبرتناک سزا ہے، یعنی ایک انسان بالکل بے ڈھنگا سا ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ دایاں ہاتھ نہیں ہے، بایاں پاؤں نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، یعنی اتنی سخت قسم کی سزا ہے۔ او ینفوا من الارض، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا بس نہیں چلتا، تو اس کو پھر کیا کریں، ملک بدر کر دے، اپنے ملک سے وطن سے نکال دے، واپس نہیں آنے دے۔ لیکن یہ جو سزائیں ہیں نا، یہ مجھے آپ کو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے ان سزاؤں کے دینے کا، یہ اس وقت ہے جب ایک مکمل اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، قرآن اور سنت کے مطابق قوانین ہو، اور جہاں عدالتیں بھی بک جاتی ہوں، جج بھی خریدے جا سکتے ہوں، اور جھوٹی گواہیاں بھی سر عام ہو رہی ہوں، اور رشوت خوری عام ہو، ظالم کی
کی پشت پناہی ہو اور مظلوم کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو تو وہاں یہ سزائیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ اگر یہ سزائیں پھر اب ہم اختیار میں اس کو کریں گے تو الٹا شریعت بدنام ہوگی جس طرح ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب مکمل ایک اسلامی معاشرہ ہو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، یعنی جس طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، ڈکیتی چوری کرتے ہیں اور سودی نظام کا ان کا ہے، تو یہ دنیا میں بھی یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سزا ہو گئی بس چھٹی ہو گئی، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب تیار ہے ان لوگوں کے لیے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کیا تم لوگوں نے ان پر قابو پا لیا، یعنی جو توبہ طائب ہو کسی مجبوری کی وجہ سے یا جذبات میں آ کے دماغ نے کام نہیں کیا، اس نے کسی نے چوری کر لی، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، بعد میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا اور کسی نے اس کو پکڑا بھی نہیں، محکمہ حرکت میں نہیں آیا، اس سے پہلے وہ توبہ طائب ہو گیا، دل میں ندامت آ گئی کہ یار میں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا، تو ان کی تو معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ کسی جس نے چوری کیا ہے تو چوری کا مال کسی طریقے سے مالک تک پہنچا دے اور توبہ طائب ہو جائے۔ لیکن اگر توبہ طائب ہونے سے پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ بے شک جتنا مرضی چیختا چلاتا رہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، نہ جب قانون کی گرفت میں آ چکا اب اس کی معافی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا کا جو بھی قانون ہے نا، سزا جو ملنی ہوتی ہے شریعت میں، وہ سزا تو اس کو ہر صورت میں ملے گی، باقی دل سے وہ توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر دل سے توبہ کر رہا ہے تو آخرت میں جو اس کا سزا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی سزا اس پر یعنی قرآن و سنت کی جو سزا ہے وہ اس پر لاگو ہوگی اگر وہ گرفت میں آ گیا توبہ طائب ہونے سے پہلے۔ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، بس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی